الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو دوستو، یہ رمضان المبارک کا بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہم پر جو ہے آ چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا کہ ہم گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی عبادت کی طرف آئیں، اللہ کی طرف ہم آئیں۔ ہم 11 مہینے جو ہیں گناہ کرتے رہتے ہیں، نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، اور ہمارا تعلق اور ہمارا رشتہ جو ہے اللہ سے جو ہے دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے رمضان المبارک کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ہمیں جو ہے یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے، برائیوں سے بچا کر کے ہم جو ہے اللہ کی طرف آئیں، ہم جو ہے جنت کی طرف آئیں، ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والے جو ہے بن جائیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا بابرکت مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے جو ہے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے جو ہے کھل جاتے ہیں، اور شیاطین جو ہے قید کر لیے جاتے ہیں، شیاطین جو ہے قید کر لیے جاتے ہیں، ان کو پکڑ کر کے بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کا جو ہے بابرکت مہینہ ہے اور عظمت والا مہینہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو جو ہے اس کے مستحق بنائیں کہ ہم جو ہے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ دیکھیں اللہ جو ہے ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ جو ہے ہم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے ہمیں موقع دیتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے جو ہے بچائیں اور اللہ کی طرف جو ہے ہم آئیں۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر بھی ہے کہ اللہ نے روزے ہم پر کیوں فرض کیے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے ایسے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر تھے، تاکہ تم کیا ہے پرہیزگار بن جاؤ۔ لعلکم تتقون یعنی ہمارے اندر جو ہے تقوی کی صفت آ جائے، پرہیزگاری کی صفت آ جائے، یعنی اللہ سے ڈرنے کی صفت جو ہے ہمارے اندر آ جائے، یعنی ہم جو ہے اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، تقوی پرہیزگاری ہمارے اندر آ جائے۔ دیکھیں جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے اسی وقت جو ہے گناہ کرتا ہے، اور جب انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اور اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے سے دور رہتا ہے، تو انسان کے اندر جو ہے تقوی کی صفت جو ہے آئے گی، پرہیزگاری کی صفت آئے گی۔ دیکھیں فرشتے جو ہے نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، صرف اللہ کی عبادت میں جو ہے لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والی صفت یعنی جو فرشتوں کی صفت ہے وہ ہمیں کہا کہ ہم بھی کیا ہے بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، اور اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے سے جو ہے دور رہیں۔ تو فرشتوں کی صفت جو ہے، تقوی کی جو صفت ہے، عبادت کی جو صفت ہے، وہ ہمارے اندر جو ہے آ جائے گی۔ جب ہم بھی کیا ہے روزے رکھیں گے صحیح طریقے سے تو ہمارے اندر بھی کیا ہے تقوی کی صفت آ جائے گی، پرہیزگاری کی صفت آ جائے گی، یعنی لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہے اللہ والے بن جاؤ، تاکہ تم کیا ہے پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم کیا ہے نیک بن جاؤ، تاکہ تم کیا ہے متقی بن جاؤ۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ جو ہے عطا فرمایا، اور ہم پر جو ہے یہ پورے مہینے کے روزے جو ہے فرض کیے ہیں۔ رمضان کی اتنی فضیلت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ عتقاء من النار وذلک کل لیلۃ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جو جنات ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازوں کو جو ہے بند کر دیا جاتا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھلتا، اور جنت کے دروازے جو ہے کھول دیے جاتے ہیں،
ان میں سے کوئی بھی دروازہ جو ہے بند نہیں ہوتا، اور اللہ کا ایک منادی اعلان کرنے والا یہ آواز لگاتا ہے کہ اے خیر کے طالب، اے نیکی کے طالب، یعنی اے نیکی کے تلاش کرنے والے، تو نیکی کی طرف جو ہے بڑھ، اور جو برائیوں سے بچنے والے اور برائی کرنے والے، برائی سے جو ہے تو بچ جا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے جو ہے آزاد کرتے ہیں، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے میری امت کو 5 ایسی خصوصیت عطا فرمائی ہیں جو کسی اور امتی کو کیا ہے نہیں دی گئی، کسی اور امت کو جو ہے وہ خصوصیت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور افطار تک مچھلیاں جو ہے اس کے لیے استغفار کرتے رہتی ہیں، یعنی روزے دار کے لیے استغفار کرتے رہتی ہیں، مغفرت کے لیے کیا ہے دعا کرتی رہتی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو کیا ہے سجاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں دنیا کی مشقت سے عنقریب چھڑا کر کے اپنے آپ کو تیری طرف جو ہے آئیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ جناتوں کو، سرکش شیاطین کو جو ہے قید کر لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بندے جو ہیں برائیوں کی طرف نہیں جاتے، جو اور مہینوں میں برائیوں کی طرف جاتے ہیں تو شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، کہ جس کی وجہ سے بندے جو ہے رمضان میں ان برائیوں کی طرف جو ہے نہیں جاتے۔ اور پانچویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی مومن بندوں کی جو ہے مغفرت کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے حضور سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ جو ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے روزے وغیرہ رکھے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب مزدور کو اس کی مزدوری جو ہے پوری دی جاتی ہے، جب وہ کیا ہے اپنا کام کرے۔ تو یہ کیا ہے رمضان کی برکات ہیں، یہ کیا ہے روزے کے جو ہے فضائل ہیں، کہ جو انسان رمضان کی قدر کرتا ہے، روزے کی قدر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حدیث میں فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا قیام کرے یعنی تراویح پڑھے، عبادت کرے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو جو ہے معاف کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ جو ہے معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے روزوں کی فضیلتیں ہیں، یہ رمضان کی جو ہے برکات ہیں۔ ہمارے پاس یہ رمضان کا اللہ کا جو مہمان مہینہ ہے ہمارے پاس آیا ہے، اور ہم کیا ہے اس کی قدر کریں، اپنے آپ کو جو ہے اس کا مستحق بنائیں، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائیں، اور اس کی رحمتوں سے کیا ہے ہم فائدہ اٹھائیں، اس کی برکتوں سے جو ہے ہم فائدہ اٹھائیں۔ تراویح بھی کیا ہے ہم پڑھیں، روزے بھی جو ہے پورے مہینے کے رکھیں، اور ساتھ ساتھ کیا ہے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، جتنی بھی برائیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو کیا ہے ہم دور رکھیں، برائیوں سے کیا ہے اپنے آپ کو جو ہے بچائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ الصیام جنہ، کہ روزہ کیا ہے ڈھال ہے، فلا یرفث ولا یجہل، روزے دار جو ہے نہ تو بے حیائی کی باتیں کرے، بری باتیں کرے، اور نہ جہالت کی باتیں کرے۔ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، اگر کوئی روزے دار سے گالم گلوچ کرے، گالی وغیرہ دے، یا اس کو کیا ہے ستائے، یا اس سے کیا ہے لڑائی جھگڑا کرے، تو روزے دار یہ کہہ دے انی صائم مرتین، یعنی 2 مرتبہ کہے کہ میں جو ہوں روزے دار ہوں، مجھ سے جو ہے لڑائی جھگڑا جو ہے نہیں کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں فوالذی نفس بیدہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ جو ہے پسندیدہ ہے۔ یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، کہ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے جو ہے اپنے کیا ہے بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اور اپنی جائز خواہشات کو جو ہے پورا کرنے سے دور رہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ الصیام لی، کہ روزہ جو ہے میرے لیے ہے، کہ حضور نے یہ حدیث میں بات فرمائی کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ روزہ جو ہے میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي، اور میں ہی کیا ہوں روزے کا بدلہ ہوں۔ تو یہ کیا ہے روزے کی فضیلت ہیں۔
کہ روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے، روزے دار کی کیا ہے یہ برکات ہیں، کہ اللہ نے حضور نے فرمایا کہ روزہ کیا ہے، ڈھال ہے۔ کس سے ڈھال ہے؟ یعنی گناہ سے بچنے کے لیے۔ روزہ کیا سے ڈھال ہے؟ جہنم سے بچنے کے لیے کیا ہے، ڈھال ہے۔ لیکن کب ہوگا یہ؟ جب انسان روزے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی کیا ہے، اپنے آپ کو بچائے۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ یہ کتنی بڑی کیا ہے فضیلت ہے کہ روزے دار ہی صرف اس دروازے تک داخل ہوں گے جس کا نام کیا ہے، ریان ہے۔ تو یہ کیا ہے، روزے کی کیا ہے فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ رمضان کے لیے شروع سال سے لے کر آخر سال تک اللہ تعالیٰ کیا ہے، جنت کو سجاتے ہیں۔ اور جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو ایک عرش کے، اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے اور جنت کے درخت کے پتوں سے گزرتی ہوئی موٹی اور خوبصورت آنکھوں والی حوروں کے پاس جو ہے وہ ہوا پہنچتی ہے، اور وہ حوریں کہتی ہیں اے اللہ ہمارے لیے ایسے جوڑے جو ہے منتخب فرما کہ جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں جو ہے ہم سے کیا ہے، ٹھنڈی ہوں۔ تو یہ کیا ہے، روزوں کی کیا ہے فضیلت ہے، رمضان کی کیا ہے فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے جنت کے دروازوں کو کھول رہے ہیں، جہنم کے دروازوں کو کیا ہے بند کر رہے ہیں، اور شیاطین جو ہے قید جو ہے کر لیے جاتے ہیں۔ اب انسان کیا ہے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی عبادت میں لگائے۔ میں کچھ باتیں ایسی ذکر کروں آپ کے سامنے کہ جن کام کو کرنے سے ہم جو ہے رمضان کی برکتوں سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور رمضان کی جو بابرکت اور عظمت والے جو دن اور راتیں ہیں ہم ان سے کیا ہے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں ان باتوں کو آپ کے سامنے کیا ہے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کیا ہے، ہم نمازوں کا کیا ہے اہتمام کریں، یعنی 5 وقت کی نماز کا جو ہے اہتمام ہو، اور نوافل کا جو ہے اہتمام ہو، اشراق کا اہتمام ہو، اور اوابین کا بھی اہتمام ہو، چاش کا بھی اہتمام ہو، اور تہجد کا جو ہے خاص طور پر اہتمام ہو۔ کہ یہ کیا ہے، کیونکہ نفل کا ثواب جو ہے رمضان میں کیا ہے فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک فرض کا جو ثواب ہے 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور نفل پڑھنے کا ثواب جو ہے فرض کے برابر جو ہے ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرضوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نوافل کا بھی اہتمام ہو۔ ہم کیا ہے اشراق کا بھی اہتمام کریں، اور چاش کی نماز کا اہتمام کریں، اوابین جو ہے مغرب کے بعد جو پڑھی جاتی ہیں ان کو بھی کیا ہے ہم پڑھیں، اور کیا ہے اسی طرح 5 وقت کی نمازوں میں نوافل بھی ہیں ان کو چھوڑے نہیں، کیونکہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو رہا ہے، تو ان نوافل کو بھی کیا ہے ہم پڑھیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو نفل ہیں چلو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، نفل کو بھی کیا ہے ہم پڑھیں تاکہ ہمیں کیا ہے فرض کے برابر ثواب مل جائے۔ اسی طرح کیا ہے ہم تہجد کا بھی جو ہے رمضان میں خاص طور پر اہتمام کریں۔ دیکھیں اگر انسان صحیح طور پر رمضان کی قدر کر لے، صحیح طور پر قدر کر لے، عبادت بھی کیا ہے پوری پابندی سے کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بھی کیا ہے بچائے، تو پھر پورا سال جو ہے اسی طرح انسان کا گزرے گا۔ یہ بس شرط یہ ہے کہ انسان رمضان صحیح طور پر جو ہے گزار لے، اللہ کی عبادت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، تراویح کے ساتھ صحیح طور پر اگر رمضان کی قدر کر لی جائے تو پورا سال اس کا جو ہے سلامتی کے ساتھ گزرے گا، اچھائی کے ساتھ جو ہے اس کا گزرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ رمضان میں ہم جو ہے قرآن پڑھنے کا جو ہے خاص طور پر اہتمام کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن کا جو ہے دور کرتے تھے، اور اس لیے کیا ہے رمضان کے اندر ہم قرآن کا خاص طور پر اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے اندر 61 قرآن جو ہے پورا کرتے تھے۔ ایک قرآن تو دن میں پورا کرتے تھے، ایک قرآن جو ہے رات میں پورا کرتے تھے، اور ایک قرآن جو ہے تراویح میں کرتے تھے۔ تو آپ کے جو ہے 61 قرآن جو ہے ہوتے تھے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے اکابر کا جو ہے اہتمام، کہ جن کی فقہ کو ہم فالو کرتے ہیں، جن کے مسلک پر ہم جو ہے چلتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کیا ہے رمضان کے اندر 61 قرآن جو ہے پورا کرتے تھے۔ تو ہمیں کیا ہے، ہمیں بھی اس طرح کی حرص ہونی چاہیے۔ دیکھیں نیکی کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ حرص کریں، اپنے آپ کو پیچھے نہ ہٹائیں، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نیکی کے کام میں جو ہے آگے بڑھتے تھے۔ تو یہ رمضان کا جو عظمت اور بابرکت مہینہ ہے، ہمارے پاس اللہ کا مہینہ آیا ہے، تو ہم اس کی صحیح طور پر قدر کریں، اور کیا ہے ہم قرآن جو ہے زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور صحیح طور پر پڑھیں۔ ایسا نہیں بل ہم اس طرح سے جلدی جلدی پڑھیں اور حروف کو کاٹ کاٹ کر کے پڑھیں، بالکل اچھے انداز میں صحیح طور پر جو ہے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر جو ہے قرآن جو ہے پڑھیں۔
تیسرا کام جو ہے ہمیں اس مہینے میں کرنا ہے کہ یکسوئی حاصل کرنی ہے۔ یکسوئی کا مطلب جو ہے ہم موبائل کو جو ہے زیادہ استعمال نہ کریں۔ موبائل کے اندر ایسا نہ ہو کہ رمضان کا عظمت والا مہینہ آیا، شیاطین تو قید ہو گئے، لیکن انسان جو ہے اپنے نفس کے تقاضے کو اس میں بھی پورا کر رہا ہے، موبائل کے اندر جو ہے غلط چیز دیکھ رہا ہے، فحش ویڈیو دیکھ رہا ہے، فحش تصاویر دیکھ رہا ہے، غلط چیزیں جو ہے دیکھی جا رہی ہیں۔ نہیں، موبائل کا جو ہے کم استعمال کرے، بس جائز ضرورت کے لیے فون وغیرہ کرنا ہو انسان کو، کچھ وہ چیز واٹس ایپ وغیرہ استعمال کرنی ہو تو اس کو کیا ہے بس کر لے، یہ نہیں کہ پورا دن اور رات جو ہے ہماری اس کے اندر موبائل کے اندر گزر رہی ہے۔ اسی طرح فضول گپ شپ، فضول باتوں کے اندر جو ہے اپنے آپ کو نہ لگائے، یعنی یکسوئی حاصل کرے، انسان جو ہے اللہ کی عبادت میں جو ہے لگ جائے، کیونکہ اللہ نے ہمیں کیا ہے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے بنایا ہے، تو اسی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں جو ہے عطا فرمایا ہے۔ تو ہم اس میں کیا ہے یکسوئی حاصل کریں، تنہائی جو ہے حاصل کریں، غلط موبائل کو غلط استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح فضول مجلسوں کے اندر، فضول باتوں کے اندر اپنے آپ کو نہ لگائیں۔ اور چوتھا کام جو ہے ہمیں کرنا ہے افطار کرانا ہے۔ افطار کرانے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس طرح بہت سارے بیچارے غریب ہوتے ہیں، پڑوس کے اندر اپنے غریب ہیں، رشتہ داروں میں جو ہے غریب ہیں، تو ان کے پاس سحری کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہے، ہم اس چیز کو دیکھیں کہ اس کے پاس جو ہے افطار کرنے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے، تو ہم کیا افطار کرائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو افطار کراتا ہے تو اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں جو ہے کچھ کمی نہیں آتی۔ تو افطار کرانے کا جو ہے اہتمام کریں۔ غریب ہیں، مزدور ہیں، پڑوس میں ہیں، رشتہ دار میں، دوست و احباب میں، یہ جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں افطار کرنے کے یا سحری کرنے کے، تو ان لوگوں کا جو ہے خاص دھیان رکھا جائے، کیونکہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا جو ہے مہینہ ہے۔ تو ایک دوسرے کی جو ہے ہمدردی ہونی چاہیے، خیر خواہی جو ہے ہونی چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تو جو ہے اچھی طریقے سے سحری بھی کر رہے ہیں، اچھی طریقے سے افطار بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پڑوس میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس جو ہے افطاری کرنے کا انتظام نہیں ہے، سحری کرنے کا انتظام نہیں ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے دھیان میں رکھیں، اور جو ہے افطار کرانے کا بھی جو ہے اہتمام کریں، اس کے جو ہے بڑی فضیلت ہے۔ اور پانچویں بات جو ہے ہم جو ہے اپنے والدین کی جو ہے خدمت کریں، والدین کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کریں، اور اپنے ماتحتوں کی، چھٹی بات اپنے ماتحتوں کی فکر کریں، یعنی جو اپنے ماتحت ہیں، یعنی اپنے بچے ہیں یا اور بھی لوگ ہیں، ان کی جو ہے فکر کریں کہ وہ نمازوں سے دور ہوں، روزے نہیں رکھ رہے ہیں تو ان کو سمجھائیں، ان کو سکھائیں کہ بھئی رمضان کی یہ فضیلت ہے، روزہ رکھنے کی یہ برکات ہیں، روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے، اگر ہم روزہ چھوڑیں گے تو اس کا یہ گناہ ملے گا۔ تو اپنے ماتحتوں کی جو ہے فکر کریں، یعنی جو تربیت کے اندر ہیں، جو ہمارے ماتحت رہتے ہیں لوگ، ان کو جو ہے تربیت دیں، ان کو جو ہے رمضان کی برکات بتلائیں، رمضان کی فضیلت بتلائیں، ان کو جو ہے روزی کی فضیلت بتلائیں۔ اسی طرح ساتویں بات جو ہے ہم استغفار کی کثرت کریں، یعنی استغفار کریں، اللہ سے جو ہے معافی مانگیں، استغفار کرتے رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ جو ہے، یعنی جو منبر ہوتا ہے مسجد پہ، آپ نے جب اس کے پہلے جو سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، اور پھر جب دوسرے درجے پر قدم رکھا آپ نے پھر آمین کہا، تیسرے درجے پر آپ نے پھر قدم رکھا تو پھر آپ نے آمین کہا۔ تو صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا، اے اللہ کے نبی، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو ہم نے آج سے پہلے ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بتلایا کہ جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تھا منبر کے، تو میرے پاس حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائیں۔ تو آپ نے پھر کہا آمین کہا۔ جب آپ نے دوسرے درجے پر قدم رکھا، حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور پھر بھی آپ پر درود نہ بھیجے، تو ایسا شخص بھی ہلاک ہو۔ آپ نے آمین کہا۔ پھر جب آپ نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے رمضان کا بابرکت اور عظمت والا مہینہ آیا، مغفرت والا مہینہ آیا، پھر بھی اس میں وہ جو ہے اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو جو ہے جنت کا مستحق نہ بنائے۔ تو آپ نے کہا آمین کہا۔ تو کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان کی جو ہے ناقدری کریں، ہم رمضان کا یہ اللہ کا مہینہ آیا ہمارے پاس
اور ہم جو ہے عبادتوں سے غفلت برتے ہیں، وہی گناہوں کے اندر جو 11 مہینے کی زندگی گزر رہی تھی، اسی رمضان کے عظمت اور بابرکت والے مہینے میں بھی ہم گناہ کر رہے ہیں، تو نہیں ہم استغفار کریں، نہیں تو پھر کیا ہے، ہم بد دعا کا جو ہے مستحق بن جائیں گے۔ اسی طرح 8ویں بات جو ہے، دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار جب افطار کے بعد دعا کرتا ہے تو اس کی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے۔ تو افطار کے بعد روزے کا اہتمام ہو، روزے دار خاص طور پر دعا کرے، دعاؤں میں اپنے آپ کو لگائے، لمبی لمبی جو ہے دعائیں مانگے اللہ سے، نمازوں کے بعد بھی اور خالی وقت میں بھی، اور خاص طور پر افطار کے وقت بھی کیا ہے، دعا کا اہتمام کرے، دعا مانگے، کیونکہ روزے دار کی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح 9ویں بات جو ہے، صدقے کا اہتمام ہو۔ دیکھیے، زکوٰۃ کا اہتمام ہو، صدقے کا جو ہے اہتمام ہو، کیونکہ رمضان کی برکات سے ہم جو ہے صحیح طور پر جبھی فائدہ اٹھائیں گے۔ بہت سارے لوگ مزدور ہوتے ہیں، غریب ہوتا ہے طبقہ، ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس جو ہے پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کے پاس جو ہے سحری کھانے کا انتظام نہیں ہے، جن کے پاس افطار کرنے کا انتظام نہیں ہے، جن کے پاس جو ہے کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس جو ہے اپنی عید منانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، پیسے نہیں ہوتے، ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے، تو صدقے کا اہتمام خاص طور پر ہو، زکوٰۃ کا اہتمام جو ہے خاص طور پر ہو، تاکہ ہم رمضان کی بابرکت جو گھڑیاں ہیں ان سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی طرح 10ویں بات جو ہے، ہم کھانے کے اندر کمی کریں۔ دیکھیں، روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا، اور جب انسان جو ہے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور جائز جو خواہش ہے اس کو پورا کرنے سے دور رہتا ہے، تو وہ تقوی اور پرہیزگاری کی صفت جو ہے پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوگا تو جو روزے کا مقصد تھا وہ پھر فائدہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اگر ہم سحری کے اندر بھی بہت زیادہ کھائیں گے، افطار کے اندر بھی اور رات میں بھی، تو وہ جو ہم نے کھانے کا ٹائم ٹیبل تو چینج کر دیا، بدل دیا، لیکن جو فائدہ ہونا چاہیے تو وہ فائدہ پھر نہیں ہو پائے گا۔ تو کھانے کے اندر بھی تھوڑی کمی ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہو کہ بالکل کمی، لیکن اتنا زیادہ بھی جو ہے ہم کھانے کا اہتمام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے جو روزے کا مقصد تھا وہ ہمیں صحیح طور پر فائدہ ہمیں حاصل نہ ہو پائے۔ اور آخری 11ویں بات جو ہے، ہم جو ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں۔ دیکھیے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ کھانے پینے اور جمع کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اپنے آپ کو بچانا، یہ اس روزے کی کیا ہے؟ تعریف ہے۔ تو یہ چیز تھی کیا تھی؟ پہلے حلال تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور جمع کرنے سے کیا ہے؟ باز رہو، دور رہو۔ لیکن جو حرام چیزیں ہیں، کسی کی غیبت، چغلی، زنا، بد نگاہی، دھوکہ دینا، اور کسی کی کیا ہے برائی کرنا، کسی کو جو ہے حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، تو جتنے بھی غلط کام ہیں، حرام کام ہیں، اپنے آپ کو اس سے کیا ہے؟ روزے کے اندر بچانا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بھوکے پیاسے تو رہ رہے ہیں لیکن ہم غیبت بھی کر رہے ہیں، ہم چغلی بھی کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے سود بھی کھا رہے ہیں، ناجائز اور حرام مال جو ہے کمایا جا رہا ہے، دھوکہ بھی ہم کیا ہے دے رہے ہیں، جھوٹ بھی ہم کیا ہے بول رہے ہیں، کسی کو ہم ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، تو جو روزے کا مقصد ہے وہ ہمیں کیا ہے پھر حاصل نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے سے اور اس پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کے بھوکا اور پیاسے رہنے کی، یعنی پھر اس پر کوئی ثواب جو ہے نہیں ملتا۔ تو روزے کی جو روح ہے ہم جو ہے خراب نہ کریں، مقصد جو ہے ہم وہ اس کو حاصل کریں، ہماری روح جو ہے بنے، روزے کا جو فائدہ ہے ہمیں وہ ملے۔ ایسا نہیں ہو کہ ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، بھوکے پیاسے بھی رہ رہے ہیں، گناہ بھی ہم کما رہے ہیں، تو پھر روزے کا مقصد جو ہے ہمیں جو ہے حاصل نہیں ہوگا۔ حدیث میں حضور نے فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ بہت سارے روزہ رکھنے والے ان کو صرف بھوک کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سارے لوگ رات میں جاگ کر کے عبادت کرنے والے ان کو صرف جاگنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی بہت سارے روزہ رکھتے ہیں لیکن گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، تو صرف بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ان کو اس کے علاوہ کیا ہے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو آخری بات جو ہم نے بتلائی کہ اپنے آپ کو گناہ سے بھی ہمیں بچانا ہے۔ تو یہ رمضان کا بابرکت والا مہینہ ہے، ہم پورے مہینے کیا ہے تراویح پڑھیں۔ دیکھیے، تراویح کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کی غفلتیں رہتی ہیں، تراویح جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، یہ سنت موقدہ ہے، پورے مہینے پڑھنا جو ہے سنت موقدہ ہے، اور ہم ایسی جگہ پڑھیں جہاں صحیح طور پر قرآن پڑھا جاتا ہو۔ صرف بعض لوگ کیا ہے 3 دن کے اندر اور 10 دن کے اندر جلدی سے پورا کر کے پھر جو ہے پڑھتے ہی نہیں ہے، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔
अच्छे हमें पूरे महीने के अंदर जो है तरावी सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए मस्जिद के अंदर। और जो है ऐसी जगह जो है हमें तरावी पढ़नी चाहिए जहाँ जो है सही तौर पर जो है कुरान जो है पढ़ा जाता है, और सही तौर पर हम क्या है हमें कुरान क्या है सुनने की जो है हमें ये नियामत जो है हासिल हो। तो पूरे महीने जो है तरावी पढ़ना है। तरावी पढ़ना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन काम रमदान, जो रमजान का कयाम करता है, तरावी पढ़ता है, ईमान व इहतिसाबन, ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद रखते हुए, अल्लाह उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ कर देते हैं। तो तरावी भी पूरे महीने पढ़ें, पूरे महीने हम क्या है रोजा रखें, बगैर उज़र के रोजा ना छोड़ें। इंसान जो है रोजा यूं ही छोड़ देता है। बाद लोग क्या है रोजे के अंदर भी गफलत करते हैं, रोजा छोड़ देते हैं। देखिए हुजूर ने फरमाया मन अफ्तर यौमन मिन रमजान मिन गैर रुखसतिन वला मरदिन लम युक़दा अन्हु सौमु दहरी कुल्लिही व इंसामा, कि जिसने रमजान के एक दिन का रोजा छोड़ दिया बगैर रुखसत के, बगैर उज्र के, यानी कोई उज्र नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, ऐसी नहीं थी कि इंसान रोजा ना रख सके, तो बगैर बीमारी के रोजा क्या है छोड़ रहा है, तो वो पूरे जमाने भर क्या है रोजा रखता रहे, जब भी उसको क्या है सवाब नहीं मिल पाएगा। यानी रमजान के एक रोजा छोड़ने की ये सजा है कि रमजान का एक दिन का रोजा छोड़ा, फिर पूरे साल भर क्या है रोजा रखता रहे, तो जब भी उसको वो सवाब जो है हासिल नहीं हो पाएगा। तो तरावी भी जो है हम पढ़ें, और क्या है पूरे महीने हम रोजा भी रखें, और इससे आगे बढ़कर जो है हम इबादत में लगे रहें। अपनी मशगूलियात को क्या है मुख्तसर कर दें। इंसान जो है घूमने फिरने में और शॉपिंगों में क्या है पूरा रमजान का महीना गुजारता है, नहीं, अपनी मसरूफियात जो है कम करें, अपने मशागिल जो है कम करें, अपने कामों को कम करके अल्लाह की इबादत में जो है लग जाएं, तस्बीहात में लगें, इस्तिगफार में लगें, दुआओं में लगें, 5 वक्त नमाजों का एहतमाम हो, नवाफिल का एहतमाम हो, और ख़ास तौर पर कुरान मजीद की तिलावत का जो है एहतमाम हो। तो हम इसकी बरक़ात से फ़ायदा उठाएं, रमज़ान की बरकतों से फ़ायदा उठाएं। यह अल्लाह की रहमत वाला जो है महीना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रमज़ान की हर रात में 6 लाख लोगों की जो है मग़फ़िरत करते हैं, और जब रमज़ान की आखिरी रात होती है तो गुज़िश्ता जितने अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत लोगों की कर दी है, उस एक रात में उतनी जो है लोगों की मग़फ़िरत जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला करते हैं। तो रमज़ान का ये बाबरकत वाला महीना, अज़मत वाला महीना ये आ चुका है, तो इसकी कदर करें, अपने आप को गुनाहों से बचाएं। ऐसा नहीं है कि हम ये अल्लाह का महीना आया और हम इसकी जो है नाकदरी करें, और हम क्या है गुनाह करें और नाफरमानी करें। तो जो रोजे का मकसद है हम उसको हासिल करें। रोजे का मकसद, रमजान का मकसद क्या है? तकवा हासिल करना, परहेजगारी हासिल करना, और यही क्या है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मकसद है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमारे अंदर इबादत की सिफत पैदा हो जाए, तकवे की सिफत पैदा हो जाए, परहेजगारी की सिफत पैदा हो जाए। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये रमजान का महीना हमें दिया है, और रोजा रखने का जो है हमें हुक्म दिया है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।